حضرات گرامی، مسلمانوں کے اوپر ایک بہت بڑی جو ذمہ داری ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایمان والے ہونے کی حیثیت سے، وہ ذمہ داری ہے اپنے اسلاف کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا اور ان کی قدر کرنا، ان کی عزت کرنا۔ اسلاف سے مراد جو ہمارے گزرے ہوئے گراں قدر علماء ہیں، حکماء ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، وغیرہ وغیرہ، یعنی دین کے جو سربلند علماء اکرام گزرے ہیں، ان لوگوں کو اسلاف کہا جاتا ہے، جو گزر چکے ہیں، اب اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ مسلمانوں سے ایک بہت بڑا مطالبہ ہے، ہمارا دین ایک دوسرے کی عزت اور تکریم کے ساتھ چلتا ہے۔ ہمارے دین کے اندر خاص طور سے عزت احترام کا درس دیا گیا ہے۔ کسی بھی مسلمان کو کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کا ذرہ برابر بھی حق نہیں ہے۔ جگہ جگہ آپ حدیث میں دیکھیں گے، قرآن میں دیکھیں گے تو اس کی حرمت آپ کو ملے گی۔ کوئی بھی انسان کسی کی مخالفت میں اتنا آگے نہیں بڑھ سکتا کہ وہ اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے، اتنا آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات کی یاد دہانی کرائی ہے، جگہ جگہ گاہے بگاہے اس کا ذکر کیا ہے۔ اگر ہم تمام لوگ اپنے اسلاف کی عزت اور احترام نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں یقین جانیے کہ ہم پکے مسلمان ہی نہیں ہیں، ہمارے مسلمان ہونے میں ہی شک ہے، ہمارے مسلمان ہونے میں بھی شبہ ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، جتنا اس کا ذکر کیا گیا احادیث کے اندر، جتنا اس کی قدر کی گئی، اتنا زیادہ جو ہے مسلمانوں نے اپنے اسلاف کے ساتھ بے حرمتی کا رویہ اختیار کیا ہے۔ اتنا زیادہ جن لوگوں کو کچھ بتایا ہی نہیں گیا تھا، جن کے دین دھرم میں کچھ ہے ہی نہیں، عزت نام کی چیز ہی نہیں ہے، جن کو یہ پڑھایا نہیں گیا، سکھایا نہیں گیا کہ اپنے بڑوں کی عزت کرو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام سے بہت کچھ سیکھ لیا۔ وہ بڑی عزت احترام کرتے ہیں اپنے گزرے ہوئے لوگوں کا، اور جو ابھی حیات میں ہیں ان کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے مسلمانوں کو تو وہ اس معاملے میں جتنا ان کو سکھایا گیا، جتنا بتایا گیا، جتنا سمجھایا گیا، یا انہوں نے جتنا خود سے سیکھا پڑھا لکھا، اس کا کچھ بھی اثر نہیں۔ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ ابھی کے دور میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چوراہے چوراہے پر لوگ علماء اکرام کے خلاف بولتے ہوئے مل جائیں گے، مختلف مسائل پہ، الگ الگ باتوں پر۔ لیکن یہ قوم ایسی ہے کہ اس قوم نے اپنے بنیادی اسلاف تک کو نہیں چھوڑا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والی جو جماعت ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ بنیادی جماعت ہے، ہمارے یہ بنیادی اسلاف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی۔ عنہم کا لفظ استعمال کیا، اور ہم یہ جمع کی ضمیر ہوتی ہے، یہ پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی ایک دو کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ رضی اللہ عنہم یعنی تمام صحابہ اکرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں آ کر کے خود بول رہا ہے کہ میں ان لوگوں سے راضی ہوں، لیکن مسلمان بھائی کہتے ہیں نہیں ہم راضی نہیں ہیں، ہم صحابہ سے راضی نہیں ہیں۔ کوئی امیر معاویہ کے خلاف ایک مشن چلا رہا ہے، کوئی کسی کے خلاف مشن چلا رہا ہے، کوئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑ گیا ہے، کوئی حضرت عمر کے پیچھے پڑ گیا ہے، کوئی عثمان غنی کے پیچھے پڑ گیا ہے، کوئی کسی کے پیچھے، کوئی کسی کے پیچھے۔ اور آپ دیکھیں گے انٹرنیٹ وغیرہ کا آج کل زمانہ ہے، جس کے جو جی میں آ رہا ہے گھس رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بہت بڑا کام مسلمان جو کر رہے ہیں آج کے دور میں، وہ صحابہ اکرام کے شان میں گستاخی کا کام کر رہے ہیں۔ کل تک شیعوں سے یہ کام ہوتا تھا، اور وہی اس کے لیے خاص جانے جاتے تھے کہ بھائی ان کے ہاں صحابہ اکرام کا کوئی احترام ہے ہی نہیں، ان کے ہاں صحابہ اکرام کی کوئی عزت ہے ہی نہیں۔ لیکن اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے اور سنی کہنے والے ان لوگوں نے بھی کسی نہ کسی ناحیے سے کسی نہ کسی صحابہ کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیا ہے۔ جب بہت سارے لوگ حنفی جماعت کو سنت جماعت کہتے ہیں تو مجھے اس پر تکلیف ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ حنفی جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ سنت جماعت۔ میں اس کا قائل نہیں ہوں، اور میرے سامنے کوئی آدمی حنفی جماعت کو سنت جماعت نہ کہا کرے۔ سنت جماعت کا مطلب ہوتا ہے کہ سنت پر عمل کرنے والا،
جو لوگ امیر معاویہ کا نام لے لے کر کے گالی دیں ان کو سنی جماعت کہا جائے گا؟ لڑائی مت کرو ان سے، جھگڑا مت کرو، لیکن ایک اعتراض ہے یہاں میں بتا رہا ہوں، محبت کرو ان سے، سب سے محبت کرو، غیروں سے بھی محبت کرو، اپنوں سے بھی محبت کرو، لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں، اپنا عقیدہ بھی صحیح رکھو، محبت میں اتنے بھی مت بہہ جاؤ کہ جو جی میں آئے وہ کہہ دو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سنت مطلب ہوتا ہے سنت کو داڑھوں سے پکڑنے والا، اپنے ہاتھوں سے پکڑنے والا، نہ ہاتھ سے پکڑ پائے، چھوٹ جائے ہاتھ سے تو اپنے داڑھوں سے، دانتوں سے پکڑ لے، اسے کہتے ہیں سنت جماعت۔ جو معاویہ کو الٹا سیدھا بولے، جو بڑے بڑے صحابہ اکرام کے خلاف ایک جو ہے طوفان بدتمیزی اختیار کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو اور ہمارے لیے جو ضروری ہے وہ یہ کہ ہم اپنے اسلاف کی قدر کریں، اپنے اسلاف کی عزت کریں۔ کس سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں؟ کون اس دنیا کے اندر ایسا ہے جو 100% جو ہے پاک صاف ہو کر کے چلا گیا ہے؟ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک دو جگہ غلطیاں ہو گئی، گرچہ وہ نبی تھے، اللہ تعالیٰ کچھ چاہ رہا تھا، نبی نے کچھ اور کر دیا، اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، 2-3 واقعات ہیں، وقت کم ہے ورنہ میں اس کا ذکر کرتا۔ تو کس سے غلطی نہیں؟ انسان اس دنیا میں آیا ہے، غلطی کا پتلا ہے، غلطی کا جو ہے مجسمہ ہے، اور وہ غلطی کر کر کے اس دنیا سے گیا ہے، کوئی اس میں پاک صاف نہیں رہ پائے۔ لیکن ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو جو بشری تقاضے کی حیثیت سے، سیاسی اعتبار سے کچھ غلطیاں ہو گئیں۔ ایک آدمی جب سیاسی اعتبار سے آگے جاتا ہے، پریزیڈنٹ بن گیا، پرائم منسٹر بن گیا، یا اسی طریقے سے ملک بن گیا، بادشاہ بن گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو اس سے غلطیاں ہوں گی۔ اتنی بڑی رعایا کو چلانے میں کہیں نہ کہیں کچھ غلطیاں ہوں گی۔ ان کی سیاسی غلطیوں کو اٹھا کر کے ان کے اوپر پورا ایک طوفان کھڑا کر دینا کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور یہ مسلمانوں سے غلطی ہوتی چلی آئی ہے، بڑی بدنصیبی رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ انہوں نے صحابہ کرام کی عزت ویسی نہیں کی جیسی عزت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا۔ جتنے پرانے صحابہ تھے وہ، جو اب ہوئے صحابہ وہ، سارے کے سارے صحابہ اکرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے۔ جو اولین زمانے میں ایمان لائے، ابو بکر ہو، عثمان ہو، عمر ہو، یا جو بعد میں ایمان لائیں، یا جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، سارے کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جمع کر دیا۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، 11واں پارہ آپ پڑھیں گے تو وہیں آپ کو یہ شروع میں ہی ملے گی یہ آیت۔ والسابقون الاولون من المہاجرین، وہ سابق، السابق الاول، شروع کے مہاجرین صحابہ اکرام ہو۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور وہ صحابہ جو مدینے میں ملے، انصاری جن کا لقب ہوا، جو انصار کہلائے، مہاجرین کے مددگار کہلائے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کیے، ان کے ساتھ مل گئے۔ سب کا 3 جماعت کا یہاں ذکر کیا، صحابہ اکرام میں 3 جماعت کا یہاں ذکر کیا گیا، کہا کہ ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں سے وعدہ کرتا ہے کہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ کون وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ۔ اور ہمارے جیسے گرے پڑے لوگ، جن کے نہ شام کا پتہ، جن کے نہ صبح کا پتہ، جن کے راز میں کچھ، باہر کچھ، اندر کچھ گناہ، باہر کچھ گناہ، وہ اتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام کے بارے میں اپنی زبان کھولتا ہے جنہیں صحیح سے کچھ معلوم بھی نہیں ہے، نہ صحیح سیرت معلوم، نہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ ایک دو ادھر ادھر کا کہانی قصہ سن کر کے انجینئر مرزا کو سن لیا، ایک دن کسی مولانا کو سن لیا، ایک دن کسی مولانا کو سن لیا، اور سن کر کے بڑے علامہ بن گئے۔ اب لگے بولنے، نہیں بھائی ایسا تھا، ایسے تھے معاویہ، ایسے تھے۔ اتنی بڑی بڑی ذات کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں کی ہیں معاویہ کے بارے میں، بڑی دعائیں کی ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم دی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت دے، وَجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا وَيَهْدِي بِهِ، اس کو ہدایت والا بنا دے، لوگوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت دینے والا بنا دے۔ یعنی اے اللہ تو اسے اس لائق بنا دے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے۔ اور جب نبی دعا کر دیتے ہیں تو وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے، رد ہوئی ہے اگر نبی کی دعا تو وہ بتا دیا گیا، اے نبی میں نے تمہاری یہ دعا قبول نہیں کی ہے۔ ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں مقبول ہیں، کوئی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رد نہیں ہے، سوائے اس کے جس کو اللہ رب العالمین نے کسی وجہ سے نہیں مانا، وہ بھی بتا دیا۔
جیسے یہ کہا تھا نا اختلاف سے ہماری امت نہ ختم ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کریں گے، ورنہ ساری دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول ہیں۔ اور اتنی بڑی بات کہتے ہیں، عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حمص، شام کے اندر ایک شہر ہے حمص، وہاں کے والی تھے، گورنر تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ہٹا کر کے معاویہ کو وہاں کا گورنر بنا دیا، حمص کا۔ تو عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معزول کیا گیا، ان کے عہدے سے ہٹایا گیا، تو ان کے علاقے کے لوگ کہنے لگے واللہ معاویہ، معاویہ کو ولی بنا دیا گیا، والی بنا دیا گیا، گورنر بنا دیا گیا۔ وعزل عمیر، عمیر کو معزول کر دیا گیا۔ مطلب لوگ اپنا، اب جیسے ہوتا ہے نا فلاں کو ہٹا دیے، اس کو ہٹا کے اس کو رکھ دیے، لوگ کہتے ہیں نا، کئی سے لوگ ہیں، تو یہی بات وہاں پر ہونے لگی۔ تو عمیر بن سعد جو معزول ہو رہا ہے، جس کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے، وہ خود آگے بڑھ کر کے کہتا ہے کہ مت کہو معاویہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں۔ دیکھو جو آدمی عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے وہ خود آگے بڑھ کر کے ان کی عزت کر رہا ہے، اور جس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ اتنا بڑا خیر خواہ بن کر گالیاں دے رہا ہے۔ تو کیا کہا کہ معاویہ کے بارے میں کچھ مت کہو۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اہدی بہ، میں نے خود اپنے کان سے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، معاویہ کے بارے میں یہ دعا کر رہے تھے، اللہم اہدی بہ، اے اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے۔ اتنی بڑی شخصیت ہے یہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سوچ کر ان کو ولی بنایا، مجھے ہٹایا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، میرے ساتھ ظلم نہیں ہوا ہے، ہٹا دیا گیا، لیکن تم لوگ اپنی زبان درازی مت کرو۔ اتنی محبت ہوتی تھی صحابہ اکرام کو ایک دوسرے سے۔ اپنے اندر ایسا جذبہ پیدا کریے، اپنے اندر ایسا شوق پیدا کیجیے۔ اپنے اسلاف کو تو کم سے کم چھوڑ دو، ہمیں گالیاں دے دیتے ہو دو، یہاں وہاں بیٹھ کر کے آج کے زمانے کے جو ہم حیات میں ہیں ان کو تو الٹا سیدھا بولتے ہی ہو، بول دو۔ ہم لوگ اتنے بڑے عہدے پر نہیں ہیں اور اتنے بڑے مقام مرتبے پر فائز نہیں ہیں، کم سے کم اپنے صحابہ کو تو چھوڑ دو، کم سے کم تابعین کو تو چھوڑ دو، ان کے بارے میں تو الٹی سیدھی باتیں مت کہو، ان کا عزت احترام تو کر لو کم سے کم۔ وہ صحابہ تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو کہاں تک بھیجا، کتنا کام لیا ہے ان سے، وہ نہ ہوتے آج تک آپ تک دین نہ آتا۔ ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے دین پھیلایا۔ بھوکے پیاسے رہتے تھے، کہیں کھانے پینے کو نہیں ملتا تھا، 4 5 دن بھوکے پیاسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایسے ہی پڑے رہتے تھے بے ہوش۔ آپ کو اندازہ بھی ہے ان کی قربانیوں کا، آپ کو اندازہ بھی ہے ان کے ایثار کا، انہوں نے کتنا کام کیا ہے دین کے لیے، آپ کو ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہم آج جیسا لوگوں کو سمجھتے ہیں۔ لہذا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت کیجیے۔ کوئی بھی اگر اپنی زبان سے صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، فوراً اس کی زبان کو پکڑو اور کہو تم اس لائق نہیں ہو کہ تم اتنی بڑی بات کسی صحابی کے بارے، کوئی بھی صحابی ہو، صرف معاویہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی ہو، اس لائق نہیں ہے ہم لوگ، یا لائق ہوں گے بھی تو ہم اتنی بڑی بات نہیں کر سکتے۔ اہل سنت والجماعت یعنی جو محدثین ہیں ہمارے اسلاف، ان کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کفر قرار دی جائے گی، اس کو تجدید ایمان کرنا پڑے گا، اپنا ایمان پھر سے لانا پڑے گا، پھر سے کلمہ پڑھنا پڑے گا، کفر کا باعث بنے گا صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی۔